ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا. اتنے بھی انبیاء علیہ السلام 1,24,000 اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی زندگی کے بارے میں جب بھی آپ غور کریں گے تو یہ بات لازماً آپ کے سامنے آئے گی کہ انبیاء نے علوم کا پرچار کیا. کتابیں نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو علم سیکھنا فرض ہے وغیرہ. تو علم دین یعنی انبیاء کی جو طرز فکر ہے اس کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ذمہ دار افراد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ موجودہ دنیا میں رائج علوم کو سامنے رکھ کر باطنی علوم لوگوں کو سکھائیں اور اس کا دین کے ساتھ تعلق قائم کریں. مثلا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آدمی کے اندر سے روح نکل جائے تو آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، آدمی اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، آدمی کسی کو پانی بھی نہیں پلا سکتا. تو اب یہ لوگوں کی خدمت کرنا، حقوق کی بات پوری کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ سب دین ہے. لیکن یہ دین تابع روح ہے. اگر جسمانی وجود میں روح نہیں ہوگی تو آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی دین کی تکمیل بھی اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کے مادی وجود میں روح موجود ہو. لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ سب کچھ مادی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ مادی وجود کچھ ہی نہیں ہے. مادی وجود کا قیام روح کے اوپر ہے. روح جب تک ہے تو تخریب بھی ہے، تعمیر بھی ہے، عبادت بھی ہے، بغاوت بھی ہے، نفرت بھی ہے، محبت بھی ہے. اور روح اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو اب اللہ کی مخلوق کو اس بات کی تعلیم دے کہ دین کی تکمیل بھی جبھی ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے اندر روح سے واقفیت حاصل کر لے. سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ زمانہ ترقی پذیر ہے. جو بات آدم کے زمانے میں تھی وہ دوسرے پیغمبروں کے زمانے میں نہیں ہوئی. جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علوم ہمارے پاس محفوظ تھے اور ہیں ان کی تشریح موجودہ دور کے علوم سے زیادہ آسان ہے، زیادہ سمجھ آئی. اس لیے ہمیں دین کے علوم کے یعنی انبیاء کی طرز فکر کے ساتھ ساتھ باطنی علوم پر نظر رکھتے ہوئے، باطنی علوم کو حاصل کرتے ہوئے موجودہ دور میں جو علوم رائج ہیں ان کو بھی سیکھنا، سکھانا اور ان کی روشنی میں روحانی علوم کی اور دینی علوم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. یہ اس لیے کہ اب جیسے اس زمانے میں کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کمپیوٹر اور ٹی وی کی وجہ سے ذہنیت کا ہوا ہے. تو اگر آپ ٹی وی اور کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی ارتقاء آپ کا کم ہے ان لوگوں کے نسبت جو ٹی وی اور کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. تو ذہنی ہی ارتقاء کم ہے تو آپ اپنی بات کو مؤثر انداز میں
دلیل کے ساتھ لاجک کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب آپ سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود بھی سیکھیں گے۔ ترغیب تو جب دیں گے جب آپ کو وہ علم جو آپ کو بھی آتا ہو۔ تو سلسلہ عظیم میں یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کی طرز فکر کو عام کرنے میں، پھیلانے میں جو ہم راستہ متعین کریں، جو طریقہ کار اختیار کریں، اس میں لاجک ہو، دلیل ہو، باطنی علوم کی نشاندہی ہو، علوم کے بارے میں معلومات ہوں، اور ساتھ ساتھ سائنسی علوم سے جو ذہنی ارتقا ہوا ہے اس ارتقا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائے تاکہ آدمی آسانی سے اس کو سمجھ سکے۔